السلام علیکم پیارے بھائیوں، کل سے ایک ویڈیو جو مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جو جماعت اسلامی کا ایم این اے، لیکن وہ صرف جماعت اسلامی کا نہیں بلکہ وہ ایم ایم اے کا ایم این اے تھا. ایم ایم اے بن کے اس میں جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بھی تھا اور جماعت اسلامی کا جو چترال کے علاقے کا منتخب ایم این اے، انہوں نے مفتی اسد محمود صاحب پر کرپشن کا الزام لگایا اور مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے اسمبلی کو بھی جماعت اسلامی کا جلسہ سمجھ لیا تھا. پھر مفتی اسد محمود صاحب نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا ممبرشپ رہنا بھی ہماری شفقت اور شرافت کی وجہ سے ہے، ورنہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ پارٹی سربراہ اور پارلیمانی لیڈر کے حکم کے ماتحت ہوں. چترالی صاحب ہم ایم ایم اے کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں اور ایم ایم اے کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اور پارلیمانی لیڈر تو خود مفتی اسد محمود صاحب ہے. تو مفتی صاحب نے واضح کر دیا کہ آپ یہاں جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جمعیت چاہے تو آپ کا ممبرشپ بھی گول کر کے آپ کو ہاتھ میں دیتے ہوئے اسمبلی سے باہر پھینکیں گے. تو اس کے بعد مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن پہلے وہ باتیں سن لے جو مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے مولانا مفتی اسد محمود صاحب پر جھوٹا الزام لگایا اسمبلی فلور پر. تو سن لے وہ ویڈیو، ذرا ملاحظہ کیجئے. خیبر پختونخوا میں پاکستان پوسٹل سروس، آپ یقین کریں تاریخ کی کرپشن ہوئی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ایک خط ہے، میں آپ کو جناب اسپیکر دے رہا ہوں، اس پر کارروائی کیجیے. لیکن یہاں لگا کیا ہے کہ پی بی ایس 9 کے پوسٹ کی قیمت 14 لاکھ اور پی بی ایس 7 کے پوسٹ کے 10 لاکھ اور پی بی ایس 2 کے پوسٹ کی قیمت جو ہے 8 لاکھ. یہ کون فروخت کر رہا ہے جناب اسپیکر؟ کیوں وزیر مواصلات ان سے نہیں پوچھتے؟ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے علاقے میں آپ 14 افراد جو ہے باہر سے آئے ہیں، کلاس کو شرم آنی چاہیے. یہ کیا مذاق ہے؟ کون کے بچوں کے ساتھ مذاق ہے؟ اور پھر جو ہے وہاں جو راشد بیٹھے ہوئے ہیں پی این جی اور ان کے ساتھ دوسرے جو آفیسر ہیں، سارے خدا کی قسم راشد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہت جذباتی ہے ابھی. ایف آئی اے کے حوالے کر دیں اور اس کیس کو وہ لے لیں اور ان کا جانچ پڑتال کریں کہ اس میں کتنی رشوت کے بغیر جناب اسپیکر مالاکھنڈ کا بندہ پشاور کا بندہ اتنا نہیں جا سکتا. میں اسد محمود صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں ان سے، انہیں بار بدنام ہو رہے ہیں، دینی جماعت میں بدنام ہو رہے ہیں، ہم بدنام ہو رہے ہیں، آپ اس پر ایکشن لے لیں، اس کی تحقیقات کریں. کل میری وزارت ایک ممبر صاحب نے یہاں پر بات کی، میں نہیں چاہتا تھا اور ایک مرتبہ پہلے بھی میرے پاس یہ بات آئی لیکن چونکہ اس فورم پر نہیں تھی تو میں نے اس کو جواب بھی مناسب نہیں سمجھا. کل انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی. جہاں تک ریکروٹمنٹ کی بات ہے جناب اسپیکر، کراچی میں 1 لاکھ نفوس پر ایک پوسٹ مین کام کر رہا تھا جب میں نے وزارت سنبھالی. 14 ماہ کے اندر ہم نے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے فیصلے کیے، جو صورتحال چلتی رہی ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے تحریک استحقاق جمع کروا دی اور اس پر کمیٹی کے اندر ایک مسئلہ زیر بحث ہے اور وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی زبانی بات کہہ دوں گا یا کوئی اور زبانی بات کہہ دے گا، اس کمیٹی کا جو بھی فیصلہ آئے اس کو پارلیمنٹ میں ضرور لایا جائے تاکہ اس مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے. یہ خالص انتظامی مسئلہ ہے اور جو بھی اس میں سزاوار ہو، چاہے دعویٰ کرنے والا اس کو بھی برملا معافی مانگنی چاہیے پھر، اور اگر کوئی غلطی کرنے والا ہے تو اس کو بھی سزا ضرور دینی چاہیے. کسی کو بھی رعایت انتظامی امور میں نہیں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پشاور کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ چترال کے اندر لگائے گئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، یہاں پر وزراء بھی جانتے ہیں کہ پوسٹل سروسز یا دیگر وزارتوں کی ریکروٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک سرکل ہوتا ہے جو اس ڈویژن کے ڈومیسائل پر لوگ ریکروٹمنٹ میں اپنا حق وہاں پر ان کا استحقاق ہوتا ہے. ایک ڈویژن کا بندہ اگر دوسری ڈویژن میں جس کی ریکروٹمنٹ پورے پاکستان میں ہوئی ہو، میں وزارت سے مستعفی ہو جاؤں گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں ایک سہولت دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کو، میں سیاسی انتقام کا قائل نہیں اور نہ میں ذاتی چیزوں میں پڑھنے کا قائل. لیکن 2 باتیں کل کی گئی، ایک یہ کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو پروجیکٹس ہیں اور دوسرا پوسٹل سروسز کے. پوسٹل سروسز گزشتہ 3-4 سالوں میں 5.5 ارب روپے خسارے میں جا رہا تھا. آج وہ خسارے سے نکل گیا ہے اور یونائٹڈ پوسٹل یونین کے جو ریکگنائزڈ ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس نے اس کارکردگی کو تسلیم کیا ہے کہ اس کو 62ویں نمبر سے 54ویں نمبر پر لایا ہے. اگر کسی کو مسئلہ ہے اور مسائل یقیناً بہت زیادہ ہے جناب اسپیکر، میں بات کرنا چاہتا ہوں، مسائل یقیناً زیادہ ہیں، سوالات کرنے والوں کو اگر یہاں پر بٹھا دیا جائے حل ان کے بس میں بھی نہیں. لیکن ایسا نہیں کہ آپ حوصلہ افزائی کی بجائے سرکاری افسران کی حوصلہ شکنی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں ازراہ تفنن، ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے لیکن ازراہ تفنن کہہ دوں کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ جناب اسپیکر 63 کی ایک تشریح سپریم کورٹ نے کی کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، ورنہ تو پارلیمنٹ کی رکنیت آپ کی ختم ہو جائے گی.
اور پھر کہا کہ 63 ایک دوسری تشریح میں کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. فاضل ممبر جس نے کل ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ بات کی، وہ مجھ سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کی اور میں کہتا ہوں ان سے کہ یہ میرا مزاج نہیں ہے. ورنہ 63 کی پہلی تشریح کی ضد میں بھی آپ آتے ہیں اور 63 کی دوسری تشریح کی ضد میں بھی آپ آتے ہیں. پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہ فاضل ممبر اگر ہم سیاسی انتقام کی بات کرتے تو وہ آج آپ بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اور آج بھی فائنانس بل پر انہوں نے ووٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کی رکنیت اس پارلیمنٹ کی برقرار رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ہم جمعیت علماء اسلام اس وزارت کو اس ملک کی امانت سمجھتی ہے. جہاں پر جائز تنقید ہوگی وہاں پر آپ کو جواب دیا جائے گا اور مطمئن کیا جائے گا. ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. ہمارے اوپر بیجا تنقید اور حوصلہ شکنی، یہ میری حوصلہ شکنی نہیں ہے، یہ اس ادارے کی حوصلہ شکنی ہے کہ جہاں پر ایک پوسٹ مین 1 لاکھ لوگوں کو سروسز دے رہا تھا اور آج اگر اس پوسٹل سروسز کو مین پاور دی جا رہی ہے تو ان کو اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو متعلقہ فورمز میں اٹھائیں اور وزارت کے قلمدان جن کے پاس ہے حکومت اور افسران انشاءاللہ وہ آپ کی اس تشنگی کو پورا کریں گے. زبردست. تو آپ نے سنا ہوگا کہ مفتی اسد محمود صاحب نے اس کو جواب دیا تو پھر اس کا ٹیر پینچر ہو گیا، ٹیر سے ہوا نکل گیا. جس طرح جذباتی باتیں انہوں نے کیا مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، انہوں کا کام کیا ہے. ابھی وہ ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں لاؤں گا، آپ سب وہ بھی دیکھ لے کہ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے اپنے باتوں سے کیسے یو ٹرن لیا، وہ بھی سن لے ذرا. اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کیجیے. لوگ پھر کہتے تھے ہمیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دے رہے، تو آپ نے کہا جناب آپ یہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. کون ساتھ نہیں دے رہا؟ یہ میئر شپ کے لیے جمعیت علماء نہیں جمعیت علماء کا اس میں کردار ہی نہیں ہے. دیکھیں محکمے کے جو لوگ ہیں نا جی، وہ لوگ وردی انہوں نے کیے ہیں. مولانا اسد محمود صاحب وردی تو نہیں کرتے. پہلے الزام لگایا رہا تھا کہ مفتی اسد محمود صاحب کیوں خاموش ہے، وہ اس طرح اسمبلی میں اس طرح چیخ گیا کہ کبھی جماعت اسلامی کا جلسہ ہے، اس طرح ادھر چیخا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ممبرشپ ہے یہ بھی ہمارا شرافت ہے کہ ہم آپ کو یہ اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو یہ بھی گول کریں، تو ابھی اس کی ابھی سافٹ ویئر اپڈیٹ گئے. اس کو کہتے ہیں کہ ریئلی سافٹ ویئر اپڈیٹ. ان جماعت اسلامی کے لوگوں کا کیا کام ہے؟ یہ بد دعائیں دیتے ہیں پاکستان کو کہ اللہ کوئی طوفان لے کے آئے، سیلاب لے کے آئے، تاکہ یہ لوگ چندے کر کے باہر ملکوں سے بھی بھیک مانگے اور وہ چندے یہ کھائیں گے، جہاں بھی کبھی بلڈنگیں بنائیں، کبھی کیا کرے، کبھی کیا. تو یہ چندہ خور مخلوق کو جب انہوں نے آئینہ دکھایا کہ میں اگر انہوں نے ثابت کیا تو مفتی اسد محمود صاحب نے کہا کہ میں اس وزارت سے مستعفی ہو جاؤں گا. اگر ثابت نہیں ہوا تو پھر ہم قانونی اور آئینی اور عدالتی فیصلے کے مطابق انہوں کا جو ممبرشپ ہے ہم ان کو باہر پھینک دیں گے. تو پھر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جو جماعت اسلامی جو کا غیر جماعت اسلامی تو نہیں، غیر اسلامی ہے لیکن جماعت اسلامی کا نام انہوں نے رکھا ہے، تو اس کا مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کا پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو سب دوستوں کو درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے تاکہ انہوں کا جو جھوٹا الزام لگایا تھا کرپشن کا مفتی اسد محمود صاحب کا اور پھر انہوں نے جو جواب دیا تو اس کا مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگی.